بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سورہ احقاف حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے ایک وقت مقررہ تک بنائی ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا کی زندگی نہیں، یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ذرا دکھاؤ مجھے انہوں نے کہ وہ چیز پیدا کری ہے جن معبودوں کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، انہوں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو کبھی انہوں نے تمہاری کسی پکار کا جواب دیا ہے؟ کیا وہ سنتے ہیں کہ وہ تمہاری بات کو پورا کرتے ہیں؟ تو تم جن کو پکار رہے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، وہ بے بس ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ ہی تمہاری کوئی بات پوری کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر قرآن پڑھنے والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ھذا سحر مبین، یہ کوئی جادوگری کا کلام ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دو مختلف کرداروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک وہ بیٹا جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، جو نعمتیں مجھے اور میرے والدین کو آپ نے عطا فرمائی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اور دوسرا وہ نافرمان بیٹا جو والدین کی دعوت حق اور صحیح بات سمجھانے کا انکار کرتا ہے اور اپنے والدین سے حیرت سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی وہ بیٹا نافرمان بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، اور والدین کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں نے بہت زیادہ ستایا اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ طائف تشریف لے گئے تھے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور جب طائف والوں نے بھی آپ کی بات نہ سنی تو آپ طائف سے واپسی پر آ رہے تھے۔ راستے میں طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے جس کو وادی نخلہ کہتے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرمایا تھا۔ رات کے وقت میں آپ اٹھ کر تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی تلاوت وہاں سے جنات کی جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور وہ قرآن کریم سننے کے لیے ٹھہر گئے، اور پھر وہ یہ تلاوت اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو قرآن کی تلاوت سے ان کو ملا تھا، اس پیغام کو لے کر وہ اپنے جنوں کے سردار کے پاس گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات وفود کی شکل میں، بڑے بڑے قافلے کی شکلوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے باقاعدگی سے وقت لیتے تھے اور بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے رہے اور دین اسلام کو قبول کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں یہ بیان فرما رہے ہیں، دو متضاد گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک حق کے پیروکار، حق کے ماننے والے، دوسرے شیطان کے پیروکار، باطل کو ماننے والے۔ جب دنیا میں یہ دو گروہ ہیں تو پھر ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ بھی ہوگا، یعنی ایک گروہ، ایک جماعت حزب اللہ اور ایک جماعت حزب الشیطان، اور دونوں کا زندگی گزارنے کا بھی الگ الگ طریقہ، تو دونوں میں ٹکراؤ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم حق کے لیے لڑتے رہو، تم حق کے لیے لڑو جیسے کہ وہ باطل کے لیے لڑتے ہیں، یعنی ان آیتوں میں باقاعدگی سے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہے ہیں، اور اہل ایمان سے کہا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس امت کی سعادت ہے کہ دین کا پیغام پہنچانا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قبول فرمایا اور ان کو دعوت دی کہ اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا
جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام، ساری دنیا بنا سکتے ہیں اور نظام دنیا چلا سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اپنے دین کا پیغام نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ سعادت عطا فرمائی، اور اس کی امت کے خوش نصیب لوگوں کو جو اپنی زندگیوں کو اور اپنے جان و مال کو اللہ کی دین کی خدمت میں لگانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کافروں کی زندگی کا طرز بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کی زندگی یتمتعون و یاکلون، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کھاؤ اور دنیا کے مزے اڑاؤ جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، اور اپنی شہوتوں کو پورا کرو۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرو اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جب اہل ایمان کی زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام میں ان کو جنت کی زندگی، جو دنیا کی زندگی سے بہت بہتر زندگی ہے، وہ عطا فرماتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی دو طرح کے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، کیا باتیں ہو رہی تھیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دل پہ نہیں اترتی، یہ جھٹلاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ گروہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا جو اہل ایمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ باتیں سنا کرتے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، ان کے ایمان میں، ہدایت میں، تقوی میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اضافہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سستی نہ دکھاؤ، سستی نہ بلکہ ہمت سے کام لو۔ جب تم ہمت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیں گے اور بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر مزید اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دے گا، وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا مال اللہ کے دین پر لگتا ہے، جن کی صلاحیتیں اللہ کے دین کی اشاعت میں لگتی ہیں، اور جو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں ساری دنیا اور دنیا داری میں خرچ کرنے کو، تو وہ اس میں وہ بخل نہیں کرتے، لیکن جہاں دین کی اشاعت میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں وہ بخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بخل تمہیں ہی نقصان پہنچائے گا۔ آگے سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا ایک پس منظر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور آپ کا خواب وحی ہوتا تھا۔ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں اور صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے جب صحابہ کو سنایا تو صحابہ تو بہت خوش ہوئے، کیونکہ ایک عرصے سے بیت اللہ شریف سے مدینہ آئے ہوئے تھے، جانے کا تو بہت زیادہ شوق تھا کہ بیت اللہ کو دیکھیں گے، بیت اللہ کے طواف کریں گے۔ تو صحابہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلنے کی تیاری کا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو۔ چنانچہ 1400 صحابہ کی جماعت بیت اللہ کو طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ بیت اللہ سے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ حدیبیہ کا مقام، آج بھی وہاں پہ نشانی لگی ہوئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو خبر ملی کہ مکہ کے کافروں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سفیر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ مکہ سے خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا کہ ایک سفیر جو مسلمانوں کا تھا اس کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اور آخر دم تک سب لڑتے رہیں گے۔ سارے صحابہ نے دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اللہ نے اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اس طور پر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم، ایک طرف اللہ اور ایک طرف رسول اللہ اور صحابہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ید اللہ، اس کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا، یعنی اس بحث سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، لیکن بعد میں اطلاع آئی کہ حضرت عثمان محفوظ ہیں، کافروں کے شر سے بچ گئے ہیں۔ مکہ کی کافروں کی جماعت صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم ابھی تو آپ کو بیت اللہ شریف مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یعنی ایک دور ایسا بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے، اور کہا کہ آئندہ سال آپ آئیں گے، ابھی تو آپ واپس جائیں، کچھ بھی کر لیں ہم اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر آئے تھے، صحابہ نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، لیکن مکہ کے کافروں کی ضد تھی، کہا کہ ابھی تو نہیں جانے دیں گے ہم، ابھی تو آپ واپسی جائیں، اور اگلے سال آپ آئیں گے، ایک سال بس، اس وقت بھی صرف 3 دن رکنے کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور مزید مذاکرات میں یہ بات طے ہوئی کہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان، کہ اب ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اور جنگ نہیں ہوگی۔ اس مذاکرے کے بعد جنگ بندی کا جب اعلان ہو گیا تو مکہ کے بہت سارے لوگ مدینہ آتے تھے بے خوف و خطر، اور مدینہ آ کر وہ صرف مسلمانوں کی زندگی دیکھنے کے لیے آتے تھے، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھنے آتے تھے کہ یہ کیسے رہتے ہیں۔ تو ان کا مکہ سے مدینہ آنا اور مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کی زندگی سے ہی اتنے متاثر ہوئے، اتنا ان کے دلوں پر اثر پڑا کہ تیزی سے اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ صحابہ کی تعداد ان 10 سالوں میں، جس میں جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے، 1400 سے 10,000 تک چلی گئی، یعنی بہت تیزی سے اسلام پھیلا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، مسلمان صحابہ کے رہن سہن کو دیکھ کر۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ بھائی اس سال ہم نہیں جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، احرام کھول دو، تو صحابہ کے دل پر یہ بات بڑی بوجھ بن کر گزری کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہیں، اور یہ کافر اللہ کے رسول کو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تو بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سال ہم واپسی جائیں گے، کوئی بات نہیں، اگر یہ ہمیں روک رہے ہیں ہم واپسی کر لیں گے، اگلے سال آئیں گے۔ تو اس صورت کا منظر، اس صورت کا نام سورہ فتح اللہ نے بیان فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح مل گئی، جبکہ مسلمانوں کو فتح نہیں ملی تھی، بلکہ مسلمان ایک طریقے سے شکست کھا کر واپس جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شکست کے ذریعے بعد میں بہت بڑی فتح یعنی فتح مکہ عطا فرمایا، اور پورے مکہ کو مسلمان صحابہ نے فتح کیا، اسی کا تذکرہ ہے۔ آگے صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کے چہروں پر نماز کے اثرات ہوتے ہیں، نمازوں کے نشان ہوتے ہیں، اور یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں شیر و شکر ہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے آپس میں ایسے رہا کرتے تھے جیسے ایک باپ اور ایک ماں کی سب اولاد ہیں، یعنی اتنا زیادہ محبت اور بھائی چارگی ان کے درمیان تھی، لیکن مشرکین اور کفار کے لیے وہ بہت سخت تھے، اللہ کو یہی پسند ہے۔ سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، اس صورت میں معاشرتی زندگی کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے کہ اونچی آواز سے بات نہ کرو، نہیں تو سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم تھا صحابہ کو۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا کم کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اونچی آواز سے ہم بات کریں اور ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ فلاں صحابی نہیں آ رہے اس وجہ سے کہ وہ ان کی آواز قدرتی اونچی ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو خوشخبری دی کہ تم تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے لیے ہوئے ہو، تم لوگوں کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا اور آپ کی ذات کا ادب تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے جس سے ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اگلا ادب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، کوئی سنی سنائی بات تم تک پہنچا کرے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو۔
فتبینوا ان تصیبوا، تحقیق کر لیا کرو۔ صرف سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، آپس میں ناچاقیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید آداب بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں لڑ جائے تو صلح کرا دیا کرو، جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کیا کرو کہ جس سے یہ رشتہ ٹوٹتا ہو، اور فرمایا کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارا کرو، کسی کی عیب تلاش مت کیا کرو۔ لوگوں کو عیب تلاش کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں کی عیب تلاش نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ جو لوگ دوسروں کے عیب اور کمزوریاں تلاش کر اس کو معاشرے میں اچھالتے ہیں اور بے عزت کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم دوسروں کے عیب تلاش کر کے کہیں بچو گے نہیں، اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید اس صورت میں آداب بیان فرما رہے ہیں کہ غیبت نہ کیا کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو، اس سے بھی بڑے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کسی سے کہہ دینا جس سے وہ بدگمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی اپنا مردے بھائی کا گوشت کھائے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت کا مقام قومیت پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے، رنگ و نسل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں عزت کا مقام اتقاکم، تقوی پر ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف زبان سے اسلام کا اقرار نہ کیا کرو، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، دل سے مسلمان ہو جاؤ، دل سے احکام اسلام کو قبول کرو، صرف زبانی اسلام کا اعلان نہ کیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کی شہرگ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری ہر بات کو، تمہارے دل کے خیالات کو، تمہارے جذبات اور ارادوں کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی خوبی بیان فرمائی ہے اواب، جنتی لوگوں کی خوبی کیا ہوگی؟ اواب۔ اواب کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اواب وہ شخص ہے جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والا ہوتا ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، اللہ فرما رہے ہیں جنت کا وعدہ ہے اس کے لیے جو اواب ہو، اور اواب وہ ہوتا ہے جو تنہائیوں میں اٹھتا ہے اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے۔ ایک روایت میں اواب وہ شخص ہے جو ہر مجلس میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ دوسری صفت جنتیوں کی حفیظ بیان فرمائی کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اور تاکہ پھر استغفار بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے والے ہیں، یعنی چاش کی نماز، اشراق کی نماز، فرمایا یہ بھی اواب اور حفیظ ہیں، یعنی یہ بھی جنتیوں کی خوبی ہے۔ آگے فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جنتی کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ منیب، تواضع، عاجزی اختیار کرنے والے لوگ بھی جنتی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی مزید خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے نیک بندے راتوں کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، تہجد پڑھتے ہیں اور سحری کے وقت یستغفرون، استغفار کرتے ہیں۔ سحری کا وقت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کا وقت ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ سارے اکابرین، مشائخین، بزرگان دین اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ لے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔